اللہ الرحمن الرحیم. PMM پاکستان محب وطن موومنٹ اور محب وطن چینل کی تمام ٹیم اور ممبران کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ہم بحیثیت پاکستانی جو محسوس کرتے ہیں ہم وہ آپ کے آگے کوشش کرتے ہیں کہ اس میں آپ سے بھی بات کی جائے، چاہے آزاد ریاست میں رہتے ہوئے ریاستی خود مختاری کی بات ہو، آئینی حقوق کی بالادستی کی بات ہو، یا پھر فرسودہ کلچر اور ہماری آئیڈیالوجی کے اوپر بات ہو. جو بھی محسوس کرتے ہیں ہم اس کے اوپر بات کر کے آپ کے آگے ضرور رکھتے ہیں، چاہے بیرونی قوتوں کی مداخلت ہی کیوں نہ ہو. امریکہ کے حالی الیکشن میں جو بائیڈن کی جو گنتی میں ان کو برتری ملی ہے، ابھی انہوں نے حلف تو نہیں لیا لیکن یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید انہیں امریکن صدر جو منتخب ہوئے ہیں ووٹ بھی لے لیں گے. آخر کیا وجہ ہے؟ یقیناً اس کے اوپر خطے کے اثرات تو ہوں گے، ان کی پالیسی اپنی ہے، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ پرسپشن یہ بلٹ ہو رہی ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے، کیونکہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے ہم کسی بھی شخصیت کا نام لیں، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کی جو سیاسی مہم کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے. ظاہر انویسٹمنٹ کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جب انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں بھی کچھ اسے چاہا جاتا ہے. کیوں ہمارے ہاں جو افراد ہیں جو اس کلچر کے حصے دار بھی ہیں، شراکت دار بھی ہیں، کیا واقعی ہی ان قوتوں کا پاکستانی سیاست کے اوپر کوئی عمل دخل ہے تو پھر کیوں ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ سابقہ دور میں بھی 2006-07 کی بات ہے، اس وقت کے جو ہمارے صدر تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، انہوں نے بھی ایک NRO بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کر چند لوگوں کو دیا تھا. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ان قوتوں کا جو ہمارے ہاں اکاڑے میں ایک عام انسان، ایک کسان یا کسی بھی شہر کا رہنے والا مزدور، پاکستان کے کسی بھی حصے کا جو شہری ہے، جو ملک افلاس میں ہے، غربت میں ہے، جو اپنے آئینی حقوق سے محروم ہے، کیا واقعی وہ جو بیرونی قوتیں ہیں وہ ان کی خیر خواہ ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کیا ان کی اپروول یا ان کی اسٹیپ کے ساتھ جو لوگ یہاں پر نمودار ہوتے ہیں وہ ہمارے کلچر میں کیوں سبقت لے جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں بحیثیت شہری، بحیثیت ایک عام پاکستانی، یقیناً یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ وہ قوتیں جو اسلامی آئیڈیالوجی کو پسند نہیں کرتی، جو کسی نہ کسی طریقے سے اوروں کے وسائل پر قابض ہونا چاہتی ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ان قوتوں کا جن کا پاکستان میں رہنے والے عوام یا شہریوں کے، جو میں نے پہلے بتایا آپ کو، مفلسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا افلاس میں ہیں یا غربت میں ہیں، یہ اپنے آئینی حقوق سے محروم ہے، وہ سفید پوش، وہ مڈل کلاس طبقہ، یہ میری سمجھ سے بالا تر والی بات ہے کہ اگر ان کی ہی پالیسی
ظاہر ہے اگر وہ چند افراد کو جن کو وہ پروموٹ کرتے ہیں پھر ان کے کچھ مفادات تو ہوں گے، تو وہ عوامی مفادات کا تحفظ کریں گے یا ان لوگوں کو جو ان کو یہاں پر مسلط کرتے ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے؟ وہ کن کے ترجمان ہوں گے؟ ہمیں بحیثیت عوام، بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی اس بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بتایا کہ بحیثیت ریاست ہماری تمام جو ایک خود مختار ریاست کے حوالے سے خارجہ پالیسی ہوتی ہے، ایک جو تعلق ہوتا ہے دنیا میں، ہونا چاہیے۔ کیا ہم کسی کی سیاست میں، کسی کے ملکی معاملات میں مداخلت ہماری بھی کوئی جواز ہے؟ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب تک ہم بیرونی قوتوں کے ان مسلط کردہ عناصر کے نرغے میں رہیں گے تو شاید پاسبلٹی ہے، شاید یہ میرے خدشات ہو سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی، کیونکہ پھر تو وہ عوامی مسائل کی طرف ان کی شاید اتنی توجہ نہ ہو۔ تو اس لیے بحیثیت عوام ہمیں بھی اپنے ارد گرد ماحول میں یہ ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ جب تک ہماری خالصتاً یہاں کی قیادت جو اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر پورا یقین رکھتی ہو وہ نہیں آئے گی، شاید ہمارے مسائل بھی حل نہ ہو پائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔